آپ نے اپوزیشن کا عمران خان پر یہودی ایجنٹ اور خاتم النبیین نہ پڑھنے پر تبصرہ فرمایا ہے. پلیز عمران خان کا فضل و ڈیزل اس قسم کی جہالت آمیز تقریریں کرنا کیسا ہے, اس پر رہنمائی فرمائیں. اس پر بھی میں نے تبصرہ کیا, یہ بالکل غلط ہے. ایک وزیر اعظم کو وزیر اعظم کی سیٹ پر ہوتے ہوئے اپنے عہدے کا خیال کرنا چاہیے. فضل و ڈیزل جیسے الفاظ استعمال کرنا یہ آپ کی شخصیت پہ بالکل بھی جچتا نہیں ہے. اور میں ممبر پہ اس کی مذمت بھی کر سکتا ہوں. کلپ تو اپنے حساب سے لوگ بناتے ہیں نا, لوگ اپنے مطلب کا بناتے ہیں, مخالفین کے حق میں نہیں بناتے. اب وہ جو میرا کلپ تھا جس میں اس کو یہودی ایجنٹ کا ہے وہ والا چل گیا, یہ والا نہیں چلا, تو یہ میرا قصور نہیں ہے. 100% غلط ہے. وزیر اعظم پہ یہ لب و لہجہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. آپ کا امیج پوری دنیا میں عوام کی نظروں میں خراب ہوتا ہے کہ آپ جب اس طرح بازاری زبان استعمال کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو پھر یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم دیکھو ایک وقار ہوتا ہے نا, اس وقار وہ تو سب سے پہلا درجہ ہے. کسی بھی چیز کا اہل ہونے میں سب سے پہلے وقار دیکھا جاتا ہے. تو آپ نے اپنا وقار لوگوں کے سامنے آپ کھو رہے ہیں ایسی باتیں کر کے, تو بالکل غلط ہے یہ. اگر آپ کا خیال ہے انہوں نے ڈیزل چوری کیا ہے تو آپ کیس کر دو عدالت میں. آپ کیوں نہیں کر رہے کیس؟ آپ عدالت میں کیس کرو, بھائی انہوں نے ڈیزل چوری کیا ہے اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گا, تو آپ کیس کرو نا. کس نے منع کیا آپ کو؟ نہ آپ کیس کر رہے ہو اور آپ الزامات پہ الزامات لگا رہے ہو اور پھر لفظ بھی ایسے ایبیوزو لینگویج استعمال کر رہے ہو, تو ہم کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے. اسلامی مسلم لیکن سیاسی اختلافات یہ رہیں گے اور یہ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے. ابھی آپ اس تقریر کو پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کی حیثیت سے دیکھیں, آپ سمجھ رہے ہیں اس میں یہ اختلافات کے پی ٹی آئی کیا کہتی ہے, جے یو آئی کیا کہتی ہے, جماعت اسلامی کیا کہتی ہے, مسلم لیگ کیا کہتے ہیں, وہ اختلافات اپنی جگہ ہیں, وہ ان کی اپنی اپنی رائے ہیں اور ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. نہ میں کسی کو غلط کہہ رہا ہوں نہ صحیح کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم اس وقت ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے, جس میں غیر مسلموں کو بھی شامل ہو جانا چاہیے, پاکستانی ہونے میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا, ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے وزیر اعظم نے ایک ایسی حساس جگہ پر کھڑے ہو کر بہادری کے ساتھ, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان مسائل پر بات کی ہے جن مسائل پر بہت عرصے سے بہت ہی غلط پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے, اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات کی ہے جن دلائل کا ان میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو بھرپور طریقے سے اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ. اور پہلے تو میں ان چیزوں کا قائل نہیں تھا اپریشیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا میری کسی بیان پر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑا حوصلہ ملتا ہے انسان کو, تو اور خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. اگر آپ اس کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی کریں گے نا کسی پر, تو ہمارے استاذ نے ایک بڑی پیاری بات کی. میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ نیگیٹو کمنٹ سے پریشان کیوں ہوتے ہیں, بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ. پازیٹیو کمنٹس پہ انسان خوش کیوں ہوتا ہے, بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو, جو نیگیٹو کرنا ہے نیگیٹو کرے. تو ہمارے ایک استاذ نے کہا دیکھو انسان ہے نا انوائرمنٹ سے, ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اگر سردی کا موسم ہوگا تو سردی لگے گی, چاہے آپ بزرگ ہوں چاہے آپ کتنے ہی پاورفل ہوں. گرمی کا موسم ہے تو گرمی لگے گی. تو جو ماحول چل رہا ہوتا ہے, لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, تو آپ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو آپ اس سے متاثر ہوگے اور آپ کو ایک جذبہ ملے گا کہ یار ویل ڈن, زبردست, کہتے ہیں نا کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے, میرے 4 شادیوں پہ جو بیان آتے ہیں نا ان میں لوگ بہت کہتے ہیں کیپ اٹ اپ. جو کنوارے ہیں نا ان کے کیپ اٹ اپ, مفتی صاحب کیپ اٹ اپ. تو وہ ایسا انہوں نے بار بار لکھا ہوتا ہے, لگ رہا ہوں مفتی صاحب زبردست, تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ کنوارا ہے. ٹھیک ہے نا, تو حوصلہ ملتا ہے انسان کو. نیگیٹو چیزیں چلتی ہیں تو ہوتا ہے, خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے. ایسی جو فضول قسم کے گالیاں دے رہے ہیں, فوش دے رہے ہیں, وہ تو اپنا ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو بھائی اس میں اس اسپیچ کا سالوں سے انتظار تھا, اور اس میں بہرحال وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے. اس میں نیگیٹیوٹی کو لوگ اس میں بھی لگے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ابے یہ تو ابے یہ تو ابے باتوں سے کیا ہوتا ہے, تو تم کر لو جا کے باتیں, بھائی باتوں سے ہی ہوتا ہے سب کچھ. حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے باتیں ہی تو کی تھی جس پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا, مسلمان ہو گیا تھا. تو بہت کچھ ہو جاتا ہے باتوں سے, اور ان باتوں سے ممکن ہے اقوام متحدہ کی
اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اسلام دشمن ہوں وہ. لیکن بات یہ کہ یہ پیغام صرف ان تک نہیں گیا, یہ پوری دنیا میں گیا ہے پیغام. جب پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے تو مخالفت کرنے والے بھی دباؤ کا شکار ہوتا ہے کہ بھائی اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس. اور اس تقریر کے کچھ اچھے اثرات مرتب بھی ہوئے ہیں. اور بہرحال میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا, میں کیا کہہ رہا ہوں, میری کیا اوقات ہے, بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں. تو اگر کوئی میرے اس اسپیچ کے بعد مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے تو مجھ پہ نہیں, سب سے پہلے ان بڑے علماء پہ انگلی اٹھاؤ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے, ٹویٹ کیا انہوں نے. اور ان کے تو بڑے نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں, وہ اتنے آرام سے کسی پہ کمنٹس نہیں کرتے. وہ تو اکثر سیاست میں تو وہ باتیں ہی نہیں کرتے, اور میں بھی سیاسی باتیں نہیں کرتا, چھوڑ دی ہیں جو پہلے میں کرتا تھا, توبہ کر لیے میں نے. لیکن بھائی یہ سیاسی بات نہیں ہے, کم از کم ایک اسلام کی بات کی انہوں نے. سارے ایشوز اٹھائے ہیں, پردے کا مسئلہ اٹھایا, پردے کا مسئلہ. اور وزیر اعظم کی وائف اگر پردہ کرتی ہے بھائی اس پہ بھی سلام کرنا چاہیے. دیکھو جو اونچی پوسٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے پردے کے 1 گھنٹہ بیان سے اتنا خواتین کو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی جتنا کسی ایسی بڑی شخصیت کی بیوی کو جب عورتیں پردہ کرتی ہوئی دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں جو پردے کی اہمیت بیٹھتی ہے اور پردے سے جو ایک وحشت تھی وہ ختم ہوتی ہے, وہ ہماری 1 گھنٹے کی تقریر سے نہیں ہوگی. سمجھ رہے؟ تو یہ سب چیزیں بھائی, پردے کا مسئلہ اٹھایا, توہین رسالت کا مسئلہ اٹھایا, کشمیر کے ایشو پر اتنی مدلل بات کی ہے, تو اور پھر دہشت گردی کا جو لیبل اسلام پہ لگایا جاتا ہے اس میں پوری ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو اس سب میں ہمیں پوری قوم کو جو ہے سلام کرنا چاہیے, وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی کو ان سے اختلاف ہے تو بھی بھائی یہ کام بڑا, کیپ اٹ اپ. صحیح ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت بڑا ایک کام کیا ہے جس سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, زیادہ حکومت کو کبھی تعریفیں نہیں کرتے تھے, لیکن جب پاکستان میں ایٹمی دھماکہ ہوا نا, حضرت اتنے خوش ہوئے, مٹھائی بانٹی حضرت نے, مٹھائی کے ڈبے. حضرت فرمایا مزہ آ گیا. صحیح ہے نا. ایٹمی دھماکہ جب کیا تھا نا, اور نہ خبریں سنتے تھے حضرت, تو زیادہ علمی کاموں میں, حضرت نے خبریں بھی سنی. وہ لاہوری لوگ ناچ رہے تھے نا اس وقت, بڑا زبردست جشن منا رہے تھے, حضرت نے وہ پورا ریڈیو پہ وہ سنا. اور خدا کی قسم ہمیں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ یار بس ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا. صحیح ہے نا. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا کہ یار ہم بھی کچھ دنیا میں یہ تو کہہ سکیں گے ایٹمی, چلو یار چور اچکے حکمران ہیں ہمارے, کرپشن ہے یار, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بم ہے, بم ٹھیک ہے نا, پھٹ سکتے ہیں کسی بھی وقت, ایٹم بم ہے. اسلامی ملکوں میں واحد ریاست, ٹھیک ہے لنگڑا لولا اسلام نافذ ہے, پردے پر بھی یعنی قانون نافذ نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پہ, لنگڑا لولا اسلام ہے, نام تو اسلام کا لگا ہوا ہے نا, تو ایک پاور تو آ گئی. اب کوئی ہم پہ حملہ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا, کسی کو کچھ تو بتائیں گے یار ایٹمی پاور, ایٹم بم ہونا آسان کام نہیں ہے, ایٹمی پاور ہونا معمولی چیز نہیں ہے, ورنہ ہر ملک ایٹمی پاور بن جاتا. بڑا اس پہ سرمایہ خرچ ہوا ہے, سائنسدانوں کی عمریں لگی ہیں اس کے اوپر, بہت سارے ملک انوالو ہوئے ہیں, تب جا کے پاکستان ایٹمی پاور بنا ہے. تو یہ حضرت اتنے خوش تھے, ہم نے کہا واہ بھائی واہ. حضرت مٹھائی کے اتنے سخت خلاف تھے نا, کبھی نہ میں نے حضرت کو دیکھا مٹھائی کھاتے ہوئے اور نہ کسی کو کھلاتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی کھانے کی چیز ہے, پیٹ کو خراب کرتی ہے, سالہ نظام سارا وہ تو صحت کا بڑا خیال, لیکن حضرت نے اپنے اصول توڑ دیے, ایسا خوش ہوئے. تو خدا کی قسم ہمیں یہی خوشی اس تقریر پر ہو رہی ہے, ہمیں یہی. حالانکہ حضرت تو مسلم لیگ کی بہت سی پالیسیوں کے خلاف بھی تھے, لیکن فرمایا بم دھماکہ کیا, مزہ آ گیا, ٹائٹ کام ہو گیا, ہٹو بچوں والا. تو بھائی جس کو پی ٹی آئی سے اختلاف ہے 100 دفعہ کرے اختلاف, کوئی وہ فرشتوں کی جماعت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جس کو عمران خان سے اختلاف ہے وہ کرے, ہمیں اس سے کیا, کام بڑا خاندانی ہو گیا. اس پہ وزیر اعظم کو سلوٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ان معاملات میں اسی طرح چل